اس سال حج کرنے والی پاکستانی خاتون نے کیا دیکھا؟ حاجیوں کی اموات کیوں ہوئی؟ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں اشال اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل فینومینل فیکٹس۔ کیا یہ مشکلات مسلمانوں کے لیے جان بوجھ کر کھڑی کی گئیں؟ حج کے دوران شدید گرمی اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے ہزاروں حاجیوں کی اموات ہوئی، جن میں کم از کم 35 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ جب اس سال حج کرنے والی ایک پاکستانی خاتون سے مکہ میں بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ نہ پانی کا انتظام تھا اور نہ ہی خیموں کا انتظام تھا، نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ تھی، اور لوگ بالکل بے یار و مددگار تھے۔ عرفات میں بھی بہت سی اموات کی خبریں ملی، بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے، اور کئی بار تو ایسا دیکھنے کو ملا کہ جو لوگ ایک بار بے ہوش ہوئے وہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ کیا انتظامیہ کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا؟ وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جو شوگر کا مریض تھا، اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو رہا تھا، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی ایمرجنسی کیس ہے، میں ایمبولینس کو نہیں بلا سکتا، آپ نے جانا ہے تو انہیں خود ہاسپٹل لے کر جائیں۔ منا میں کیمپوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر بہت کم جگہ تھی، بہت ہی زیادہ گھٹن تھی، ہوا کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا، خیمے اتنے تنگ تھے کہ شدید گرمی میں وہاں گزارا کرنا مشکل ترین ہو گیا۔ ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کو ٹینٹس کے اندر جگہ ہی نہیں ملی، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ زیادہ تھے اور انتظام بہت کم تھا۔ اس کے علاوہ جب عرفات کے میدان میں لے کر جایا گیا، وہاں پر بھی ٹینٹ کم تھے اور جگہ بھی بہت ہی کم تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لوگ شدید گرمی میں بہت ہی برے حال میں تھے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ حج کا خطبہ بھی بہت سے مسلمانوں کو سنائی ہی نہیں دیا، یعنی کہ اتنا بھی انتظام نہیں تھا کہ مسلمان حج کا خطبہ ہی سن لیں۔ لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا، انہیں بدبودار جگہ پر ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، انہوں نے ٹرین کے پل کے نیچے رات گزاری، نہ وہاں کوئی پانی کا انتظام تھا، کسی کو کھانا ملا، کسی کو نہیں ملا، نہ صحیح۔ اگلی صبح جب جمرات جانا تھا، وہاں اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لمبے راستوں پر مسلمانوں کو چلنے پر مجبور کیا گیا، یہاں بھی بہت سے مسائل تھے، بہت لوگ اپنی جان سے گئے، اور یہاں کسی قسم کی کوئی انتظامیہ نہیں تھی، اگر کوئی ایک آدھ انتظامیہ نظر آ جاتی تو وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک مزید انفارمیشن ملی کہ جہاں پر یہ 15 منٹ میں جا سکتے تھے، وہاں انہوں نے 4 گھنٹوں میں پیدل چل کر وہ فاصلہ طے کیا۔ شارٹ راستے جو تھے، انتظامیہ نے شارٹ راستے بند کر رکھے تھے، وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، وہاں لوگ لڑ رہے تھے، گر رہے تھے، لوگ بہت پریشان تھے، اس سے انتظامیہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ انتظامیہ سرے سے ہی غائب تھی۔ اس کے برعکس سعودی حکومت کیا کہتی ہے؟ رواں سال حج کے دوران کم از کم 1101 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں زیادہ تر ایسے افراد شامل تھے جنہیں شدید گرمی میں طویل فاصلے طے کرنے پڑے۔ سرکاری سعودی خبر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 1/4 سے زیادہ ایسے حاجی تھے جن کے پاس حج پرمٹ ہی نہیں تھے، ان کو اس وجہ سے پناہ گاہوں تک رسائی ہی نہیں ملی، ان میں سے کئی ادھیڑ عمر تھے اور کئی بیمار بھی تھے۔ سعودی وزیر صحت کے مطابق دوران حج تقریباً 5 لاکھ حاجیوں کو علاج فراہم کیا گیا، 1,40,000 افراد ایسے تھے جن کے پاس حج کرنے کی اجازت نامے ہی نہیں تھے، کئی افراد ابھی تک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔